انسان مدنی الطبع ہے. اس جملے کا مطلب کیا؟ اس جملے کا مطلب یہ کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا. دیکھو اگر ہرن اپنی ڈار سے بچھڑ جائے اور اگر بھیڑیا اپنے جھنڈ سے بچھڑ جائے تو بھیڑیا بھی اکیلا رہ سکتا ہے، ہرن بھی اکیلا رہ سکتا ہے. لیکن انسان کے مزاج میں ہے بستیاں بسا کے رہنا. انسان کے مزاج میں بستیاں بسا کے رہنا ہے. تو جب تم بساؤ گے، جب تم شہر آباد کرو گے، جب تم معاشرہ بناؤ گے تو تمہیں ایک قانون کی ضرورت ہے. بغیر قانون کے تم بستی نہیں چلا سکتے. بسا تو لوگے لیکن بستی چلے گی نہیں جب تک قانون نہ ہو. تو قانون بستی کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہو، اور قانون کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت ہو. اب یہ جملہ تو ذہن میں محفوظ رکھو گے نا کہ بستیوں کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہو، قانون کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت ہو، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. اب اسے ہدایت کو پہلے رکھ لو یا علم کو پہلے رکھ لو، دونوں کا مفہوم ایک ہے. یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے یہ آواز دی لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے اپنے ہدایت کرنے والوں کو علم کی بنیاد پہ منتخب کیا ہے، عبادت کی بنیاد پہ نہیں. دیکھو کچھ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں عبادت پر کہ بڑے عابد و زاہد ہے یا نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے علم پر منتخب کیا، عبادت پہ نہیں. بھائی یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ جملے کا مطلب یہ کہ جب آدم کا پتلا بن گیا اور خلافت جانے لگی آدم کی طرف تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک کی عبادت تو ہم کرتے ہیں، خلافت ہمیں دے دے. کہا نہیں، وعلم آدم الاسماء کلها. ہم نے آدم کو علم دے دیا، خلافت اسے دیں گے. تو جو عبادت کر رہے تھے انہیں خلافت نہیں دی، جو صاحب علم تھا اسے خلافت دے دی. بھائی دیکھو علم کی بنیاد پہ خلافت ملی، عبادت کی بنیاد پر خلافت نہیں ملی. بھائی بات کیا ہے؟ عبادت ہے بندے کی صفت اور علم ہے اللہ کی صفت. اللہ اسے خلیفہ بنائے گا جو صاحب علم ہو. یعنی قیامت تک کے لیے ایک قانون دے دیا کہ اگر خلافت میں جھگڑا ہو جائے تو 2 رکعت کے پیش نماز کی طرف نہ جانا، مدینہ العلم کے دروازے کی طرف جانا. اب علم آیا، ہدایت آئی اور قرآن نے آواز دی. بھائی بہت توجہ ہے، ان علینا للہدی. ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. کہنے لگا انا ہدیناہ السبیل، میں نے راستے کی ہدایت کر دی. سورہ لیل میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں. تو کون ہدایت کرتا ہے؟ اللہ. وہی ہدایت کرتا ہے نا. کبھی آیا تمہارے پاس؟ بھائی میری طرح تو نہیں آیا، فیکلٹی ایریا میں نہیں آیا. بھائی کھارا در میں آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ اچھا بھائی تو کہیں نہیں آیا، خدا کی قسم کہیں نہیں آیا. جتنے یورپ کے ممالک کو جتنے اسلامی ملک ہیں کہیں تو آ جاتا ہدایت کرنے کے لیے. کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہم کرتے ہیں. تو بھائی ہدایت ہم کرتے ہیں لیکن بھیجا انہیں جنہیں منتخب کیا تھا علم کی بنیاد پر. تو ہم ایسے بھیجے گئے کہ جن کا عمل اس کا عمل. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں کہ ہدایت کی موسیٰ نے کہنے لگا ہدایت ہم نے کی. آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں. ہدایت کی عیسیٰ علیہ السلام نے، اس نے کہا ہدایت ہم نے کی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. نوح، ابراہیم، سارے پیغمبروں نے ہدایت کی، اللہ نے کہا ہدایت میں نے کی. ہے نا بات؟ یعنی ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یوسف کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اچھا یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ کی زبان میری زبان ہے. کرنے والے ہدایت کے انسان. اللہ نے کہا ہدایت میں نے کی، یہی کہا نا اس نے، ہدایت میں نے کی. ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ کسی نبی کے کسی عضو جسم کو اللہ نے اپنا نہیں کہا کہ فلاں کی آنکھ میری آنکھ ہے، فلاں کا کان میرا کان ہے، فلاں کی زبان میری زبان ہے، فلاں کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اگر سارے پیغمبروں میں سے کسی کو منتخب کیا تو وہ میرا نبی ہے. اور محمد کے عہد بدل میں سے 2 چیزیں لی. دیکھو اگر میں نے قرآن سے دلیل نہ دی تو پھر بات ہی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ محمد کے ہاتھ
आते हैं वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब ये पत्थर तूने नहीं फेंके, ये पत्थर अल्लाह ने फेंके, तेरा हाथ मेरा हाथ। यदुल्लाह फौका अयदीहिम। हबीब हबीब तू जो बैत ले रहा है तो ये तू बैत नहीं ले रहा है, अल्लाह बैत ले रहा है। हबीब तेरा हाथ मेरा हाथ। और सूरह नजम में आवाज दी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मोहम्मद नहीं बोलता अपनी ख्वाहिश से, हम बोलते हैं। मोहम्मद तेरा हाथ मेरा हाथ, तेरी जबान मेरी जबान। ये नहीं कहा कि मोहम्मद तेरा सर मेरा सर, तेरा दिमाग मेरा दिमाग, तेरा कल्ब मेरा कल्ब, तेरे पाँव मेरे पाँव, तेरी बिल्लियां मेरी बिल्लियां, कुछ नहीं। तेरा हाथ मेरा हाथ, तेरी जबान मेरी जबान। सारे नबियों में मुंतखब किया मोहम्मद को, और मोहम्मद के पूरे जिस्म से मुंतखब किया एक हाथ को और एक जबान को। तो मालिक मोहम्मद के हाथ से और मोहम्मद की जबान से काम क्या लेना है? क्या देखना मोहम्मद हाथों पे उठाएगा और जबान से कहेगा मजबूत तो बोलो। मोहम्मद के हाथ की कुव्वत समझ ली तुमने, मोहम्मद की जबान की कुव्वत समझ ली। अब जरा मोहम्मद की आंखें तो समझ में आ जाए। सूरह माइदा 5वां सूरा देखो, शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। हबीब क़यामत का दिन बड़ा अजीब दिन होगा। क्या अजीब दिन होगा? इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, हम क़यामत के दिन हर कौम पर उसके नबी को गवाह बना के लाएंगे। वज्जना बिका अला हाउलाए शहीदा, और उन सारे नबियों पर तुझे गवाह बना के लाएंगे। इसी बात को परवरदिगार ने सूरह नहल में कहा, यौमा नबासो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वज्जना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। यौमा नबासो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। हबीब क़यामत के दिन हर नबी को उसकी कौम पे गवाह बना के लाएंगे। वज्जना बिका शहीदन अला हाउलाए, और उन सारे नबियों पर तुझे गवाह बना के लाएंगे। भाई गवाह के मानी क्या है? हर नबी अपनी कौम का गवाह, मेरा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। भाई ये बतलाओ कि ये गवाही किस बात की? नमाज पढ़ी थी या नहीं, रोजा रखा था या नहीं, हज किया था या नहीं, ठीक है ना? गवाही नाम अमाल और गवाह सामने खड़ा है। कौमे नूह उनका नाम अमाल उनके हाथों में है और गवाह खड़े हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक, अच्छा सिर्फ अमाल की गवाही नहीं, किसके दिल में कुफ्र है, किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में मुनाफिकत है। एक बात सुनते जाओ, मिसाल दे रहा हूं मिसाल। अब उम्मत नूह में या उम्मत इब्राहिम में कितने लोग होंगे? बहुत होंगे ना। और उस नबी को अपनी उम्मत के एक एक फर्द के आमाल की गवाही देनी है, ठीक है ना? उसे नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोजा रखा या नहीं रखा। तो अब ये बतलाओ कि अगर 500 अफराद हैं उम्मत के अंदर, मिसाल दे रहा हूं 500 अफराद हैं, तो नबी एक ही को तो देखेगा ना कि उसने सुबह की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। और जब दूसरे से पूछा कि तुमने नमाज पढ़ी सुबह की, उसने कहा कि या नबी अल्लाह मैंने तो पढ़ी। कहा भी कब पढ़ी? कहा जब आप पढ़ रहे थे। कहा उस वक्त पढ़ी जब आप पढ़ रहे थे। तो हुज्जत तमाम नहीं होगी जब तक नबी की निगाहों को वो कुव्वत न दी जाए कि दीवारों को तोड़ के देखे, आमाल को देखे दीवारें तोड़कर, और अकीदे को देखे पसलियां तोड़कर। तो जो इंसानों को पसलियां तोड़ के देखे वो नबी है, और जो नबियों की पसलियों के अंदर देखे वो मोहम्मद है। अच्छा भाई, तो सारे नबी अपनी कौमों के गवाह, मेरा नबी सारे नबियों का गवाह, सारे नबी अपनी कौमों के गवाह, मोहम्मद सारे नबियों के गवाह। क़यामत का दिन होगा, अब तक आयत पढ़ रहा था और अब एक रिवायत सुनते जाओ। क़यामत का दिन होगा, अर्श इलाही जलाल से मामूर होगा, अर्श इलाही के सामने मकामे महमूद मिंबर रखा होगा शफाअत का, जिसका नाम है मकामे महमूद। मकामे महमूद पर मेरा नबी जलवा अफगन होगा, और अली लेवाउल हम्द लिए हुए पीछे खड़े होंगे। जरा सिचुएशन समझो, फिर पूरी बात समझ में आएगी। सामने है अर्श इलाही, उसके बिल मुकाबिल है मकामे महमूद। मकामे महमूद पर मेरे नबी तशरीफ फरमाए। अच्छा भाई, सामने अर्श इलाही, बिल मुकाबिल मकामे महमूद, मकामे महमूद पर नबी है, नबी के पीछे अली खड़े हुए हैं, और अर्श के सामने
सारे मलाइका मुकर्रबीन और सारे अंबिया और मुरसलीन, नबी रसूल उलुल अज़्म सारे खड़े हुए होंगे। एक मर्तबा अर्श से आवाज आएगी, यह है रिवायत, अर्श से आवाज आएगी, पैगंबरों मैंने तुम्हें दुनिया में तबलीग के लिए भेजा था, तुमने ठीक तबलीग की या नहीं की? हक तबलीग को अदा किया या नहीं अदा किया? सारे पैगंबर कहेंगे मालिक परवरदिगार हमने तो हक तबलीग को अदा किया। यानी पैगंबर की बख्शा नहीं जाएगा। अर्श से आवाज आ रही, हक तबलीग को अदा किया, ठीक ठीक तबलीग की, का मालिक की, का कोई गवाह लाए हो? एक नबी देखेगा दूसरे नबी को और कहेगा कि अल्लाह गवाह मांग रहा है, अब चलो चलो मोहम्मद रसूल अल्लाह से कहें कि वो चलकर हमारी तबलीग की गवाही दे दें। तो नबियों को यकीन है ना कि मोहम्मद ने हमारे जमानों में हमें देखा। भाई आदम को यकीन है कि मेरे जमाने में मुझे देखा, नूह को यकीन है कि मेरे जमाने में मुझे देखा, इब्राहिम से ईसा तक यकीन है कि मेरे जमाने में मोहम्मद ने मुझे देखा। तो नबी तो मान रहे हैं कि मोहम्मद हमें देख रहा है, अब मुल्ला न माने तो मैं क्या करूं? अब नबियों ने तय किया, एक नबी ने दूसरे नबी से मशवरा किया और कहा चले मकाम महमूद पे बैठे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनसे चल के दरखास्त करें कि या रसूलुल्लाह चले और चलने के बाद हमारी गवाही दे दें। ठीक है ना? आए सारे नबी, कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह ने हमसे गवाह मांगा है, आप चलकर हमारी तबलीग की गवाही दे दें। देखो एक लम्हे मकाम महमूद है, मकाम शफाअत, और मकाम शफाअत मेरा नबी एक लम्हे के लिए छोड़ नहीं सकता। नबी कह रहे चल के गवाही दे दे, अब मेरा नबी करे तो क्या करे? नजरा यमीनन व शमाला, मेरे नबी ने दाहिने देखा, मेरे नबी ने बाएं देखा और दाहिने बाएं देखने के बाद कहा आए ना हमजा, भाई हमजा बोलो को बुलाओ, आए ना जाफर, जाफर को बुलाओ, हमजा आए, जाफर आए, कहा जाओ हमजा, जाओ जाफर, मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाही में गवाही दो कि इन नबियों ने अपने अपने जमाने में ठीक तबलीग की थी। जाओ हमजा जाओ, जाफर तैयार तुम जाओ और मेरी तरफ से गवाही दो कि इन पैगंबरों ने अपने अपने जमाने में ठीक हिदायत की थी, ठीक तबलीग की थी, हक तबलीग को अदा किया था। भाई तवज्जुहात मदूल है, मेरी समझ में नहीं आया कि पीछे खड़े हैं अली, जिंदगी में तो सारे काम अली से करवाए। या अली जुलशीरा की दावत ले आओ, या अली बद्र की जंग में जाओ, या अली मशीदा लेके जाओ, बद्र के कुएं से पानी ले आओ, या अली मरहब का सर ले आओ, या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, या अली अंतर का सर ले आओ, या अली फतेह मक्का में बुतों को तोड़ दो। तो जिंदगी भर सारे काम अली से करवाए और आज हमजा को भेज रहे हैं, जाफर को भेज रहे हैं, या रसूल अल्लाह अली को भेज दीजिए। कहा नहीं, अभी तो नबियों से पूछा गया है कि गवाह लाए हो या नहीं। जब मुझसे पूछा जाएगा कि गवाह कहाँ है तो अली को पेश करूंगा। भाई गवाही का एक निजाम है, गवाही का एक निजाम है। देखो इंसान दुनिया में दो किस्म के इल्म लाया है। बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ के सरचश्मे हयात से गजा चूसता है। उसको किसने बताया कि गजा चूसो? ये मजाक नहीं है भाई, या तो लफ्जों में बताया जाए या इशारों में बताया जाए। पहले दिन का बच्चा न लफ्ज समझे न इशारा समझे, इल्म उसकी फितरत में रख दिया अल्लाह ने। बच्चा लेटा हुआ है, चूंटी ने उसे आके काट लिया, तकलीफ हुई। अब उसको किसने ये बतलाया कि वो रोए ताकि मां मुतवज्जे हो जाए? साथ में इल्म है। इल्म की दो किस्में, एक वहबी इल्म और एक कसबी इल्म जो हासिल किया जाए। अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसे बताया ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, समझ गए? तो एक वो इल्म है जो फितरत में है और एक वो इल्म है जो बतलाने से आता है। देखो सबके चेहरे मेरी तरफ हैं, सब मुझे देख रहे हैं, ठीक? पीछे से अगर कोई तुम्हारा दामन खींचे तो तुम महसूस करोगे या नहीं? ठीक? अच्छा अब किसी ने दामन खींचा, मिसाल दे रहा हूं ताकि बिल्कुल आसान हो जाए बात। अब किसी ने दामन खींचा, तुमने मुड़ के देखा, अच्छा खींचने वाला बैठ गया, अब तुम्हें नहीं मालूम कि कौन है, नहीं मालूम दामन खींचने वाला कौन था, ठीक है ना? अच्छा अब मैं 100 अदद कुरान मजीद अपने सर पर रख के ये कहूं कि दामन किसी ने नहीं खींचा, मानोगे? नहीं मानोगे, इसलिए कि ये इल्म फितरत में है कि दामन खींचा। अब किसने खींचा नहीं मानो,
میں دیکھ رہا تھا, مجھے معلوم ہے. تو آدھا علم تمہارے پاس ہے کہ دامن کھینچا, اور آدھا علم میرے پاس ہے, بتلاؤں گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ فلاں نے کھینچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, وہ اللہ. قل اللہ واحد نہیں ہے, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ واحد, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ اللہ کون ہے؟ پھنس گئے نا. دیکھو روزانہ کا پڑھا جانے والا سورہ, پھنس تو گئے. یہ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ نہ سنیں اس بات کو. قل هو اللہ واحد, کہہ دو کہ وہ اللہ وہ ایک ہے. یہ وہ کون ہے؟ اچھا تو آپ سمجھاؤ کہ یہ وہ کون ہے. دیکھو بھائی, اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اس ممبر کو کسی نے نہیں بنایا, تم مانو گے؟ تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اچھا بھائی, اس گھڑی کو کسی نے نہیں بنایا, قسم کھا کے کہہ دوں, نہیں مانو گے کہ جب گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. جب گھڑی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اب میں ضد میں آ گیا, میں نے کہا بھائی اگر بنانے والا ہے تو یہ گھڑی ہے, دکھ رہا ہو, اس میں کہاں ہے بنانے والا؟ کہا کبھی خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. خالق کبھی اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. اچھا بھائی, تو اب ممبر ہے تو کوئی بنانے والا ہے, فطرت کہہ رہی ہے. تو فطرت کہہ رہی ہے کہ ممبر کا بنانے والا ہے. یہ مائکروفون کسی نے نہیں بنایا, فطرت کہہ رہی ہے کہ بنانے والا ہے. یہ انگوٹھی کسی نے نہیں بنائی, فطرت کہہ رہی ہے کہ بنانے والا ہے. میرے دعوے کو تم فطرت سے توڑتے جاؤ گے, یہی ہے نا. تو ایک علم ہوتا ہے فطرت میں, فطرت بتلاتی ہے کہ ہے. فطرت نے کہا کہ اس کا خالق ہے, ممبر کا خالق ہے, گھڑی کا خالق ہے, انگوٹھی کا خالق ہے. تو فطرت بتلاتی ہے کہ خالق ہے. ٹھیک ہے نا. قل هو اللہ واحد, کہہ دو کہ جس خدا کو فطرت نے بتلایا تھا وہ ایک ہے. یہ ہوا سمجھ میں آ گیا؟ فطرت جس خدا کو پکار رہی تھی وہ خدا ایک ہے. اصول دین کتنے؟ اصول دین 5. اول توحید. غلط, یہ غلط جو میں نے کہا تمہیں سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت میں صحیح یہی ہے. تو اب میں اصول دین بتاؤں. اول وجود خدا, بھائی پہلے ثابت بھی کرو کہ خدا ہے یا نہیں ہے, پھر کہنا کہ ایک ہے یا 25 ہے. تو دوم توحید ہونا چاہیے. یہ اول توحید کیسے؟ اگر اول توحید نہ ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے, محمد بتائے گا کہ ایک ہے. دیکھو بڑا نازک مرحلہ فکر تھا, لیکن اس سے زیادہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہو سکتا تھا. اچھا بھائی, تو یہ زمین اس نے کہا خدا ہے, جیسے مائکروفون کہہ رہا تھا اس کا خالق ہے. زمین نے کہا خدا ہے, آسمان خدا ہے, سمندر خدا ہے, گواہ ہے خدا کے وجود کے. کائنات نے کہا خدا ہے, سورج بولا خدا ہے, چاند بولا کہ خدا ہے, زمین کے وجود نے کہا خدا ہے, آسمان کے وجود نے کہا کہ خدا ہے, سمندروں نے کہا کہ خدا ہے. تو خدا کا ایک گواہ کائنات, خاموش کائنات, اور میرا محمد بولا کہ خدا ایک ہے. اب خدا کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. تو اللہ کے 2 گواہ, نہیں بھائی لفظ بدل دوں میں, توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. اب نبوت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ, خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. محمد کے 2 گواہ, خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. وَيَقُولُ الَّذِينَ, سورہ رات 13واں سورہ, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ محمد تو رسول نہیں ہے. قل, کہہ دے, کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اللہ نہیں آیا گواہی دینے, اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے, اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے. تو اب رسالت محمد کے 2 گواہ, قرآن اور علی. 2 گواہ, قرآن اور علی. اب یہ مجھے بتاؤ کہ انسانوں میں کتنے؟ ایک اللہ جس نے قرآن کے ذریعے گواہی دی, ایک اللہ, اور ایک علی. 2 ہی تو گواہ ہیں. اب اللہ کہہ لو یا قرآن کہہ لو, بات ایک ہی ہے. ایک اللہ, ایک قرآن, رسول کے 2 گواہ. ٹھیک ہے نا.
اچھا جب رسول کے دو گواہ ہیں تو تم کیا اذان میں نہیں کہتے اشہدو ان محمد رسول اللہ؟ کیا تشہد میں نہیں کہتے اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. بھائی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں، گواہی نماز میں تم بھی دیتے ہو، گواہی مؤذن بھی دیتا ہے، گواہی امام جماعت بھی دیتا ہے. یہ ہوا کیا؟ پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے؟ تو اب اس کا جواب مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس کیا ہوگا. میرے پاس ایک جواب ہے. مجھے نہیں معلوم توجہ رکھنا، مجھے نہیں معلوم کہ رسول کو رسالت کیسے ملی، نہیں معلوم. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے اس سچے نبی نے ایک دن اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا. میں اس اعلان کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں. تو میں ہوں اعلان نبوت کا گواہ اور علی ہے عطا نبوت کا گواہ. اچھا بھائی دو گواہ اللہ اور علی، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم میرا یہ جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. بہار الانوار کی روایت سے ایک دن علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی. اب دیکھو مجھ جیسے بے فضیلت انسان سے اگر تم پوچھ لو کہ جناب آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں 5 منٹ تو سوچنے میں لے لوں گا. اور وہ علی جس کی شان میں پیغمبر اکرم نے 23,000 فضیلتیں بیان کی. یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیغمبر نے 23,000 فضیلتیں بیان کی. تو اب اس انسان کی 23,000 فضیلتیں تھیں اور کوفے کے ممبر پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہہ دیتے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. اچھا کہہ دیتے کہ میں رسول کے بستر میں سویا. فرما دیتے کہ میں نے دوش محمد پہ چڑھ کے بت توڑے. فرما دیتے کہ میں دوش محمد پر بت ہی نہیں میں نے توڑا بلکہ میں غدیر خون کے میدان میں محمد کے ہاتھوں میں بلند ہوا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ لیکن کوئی فضیلت بیان نہیں کی. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہنے لگے سوچا نہیں علی نے، کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. میں نے جملہ بڑی احتیاط سے کہا ہے، جملہ بڑی احتیاط سے کہا. اس نے مجھے محمد کی گواہی میں، رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. یہ ہے علی کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ گواہ علی گواہ. بھائی اب گواہ کے شرائط کیا ہے؟ گواہ دو ہوں، گواہ برابر کے عادل ہوں، گواہوں کو واقع میں یقین ہو. اب میں کیسے عرض کروں کہ اللہ نے علی کو ساتھ میں رکھ کے بتایا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا. آج میں نے بڑا ٹیکس کیا اپنے نوجوان ذہنوں کے اوپر کہ وہ ذرا اصول دین سمجھ لیں، ذرا سا علم کلام کے مسئلوں کو سمجھ لیں. توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتا ہوا محمد کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی گواہ ہے نا، علی گواہ ہے اور قرآن گواہ ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا. مولانا محمود موسی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تو مادری زبان عربی ہے. ان سے پوچھو یقولو صیغہ مضارع ہے. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. سن لیا تم نے؟ قیامت تک کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. کیا خیال ہے آپ کا کافر ختم ہو گئے؟ بھائی اگر کافر ختم ہو گئے تو وہ دیواروں پہ لکھنے والے ہیں کون؟ کافر رہیں گے قیامت تک. تو جب قیامت تک کافر رہیں گے تو قیامت تک دو گواہوں کا وجود ضروری ہے. ایک قرآن، دوسرا عالم قرآن. دو گواہوں کا وجود ضروری ہے. آج اگر تمہارے کورٹ میں، مسلمان کورٹ میں کوئی عیسائی چیلنج کر دے تمہارے نبی کی رسالت کو، نعوذ باللہ مثال دے رہا ہوں میں، تو ہر مسلمان گواہی کے طور پر قرآن کو بغل میں داب کے چلا جائے گا. تو گواہی تو آدھی رہ گئی نا. ہمارے علاوہ دوسرا گواہ کہیں اور نہیں ملے گا. آج بھی دو گواہ ہیں، ایک قرآن اور دوسرا السلام علیکم یا شریک القرآن. توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتا ہوا محمد کے دو گواہ، محمد کی رسالت کے دو گواہ علی اور قرآن.
اب تم بتاؤ کہ علی کی امامت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ، حسن اور قرآن. اچھا بھائی حسن کی امامت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ، حسین اور قرآن. حسین کی امامت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ، زین العابدین اور قرآن. زین العابدین کی امامت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ، محمد باقر اور قرآن. بھائی اب آگے لے جاؤ سلسلے کو. علی کے 2 گواہ حسن اور قرآن، حسن کے 2 گواہ حسین اور قرآن، حسین کے 2 گواہ زین العابدین اور قرآن، زین العابدین کے 2 گواہ محمد باقر اور قرآن، محمد باقر کے 2 گواہ جعفر صادق اور قرآن، جعفر صادق کے 2 گواہ موسی کاظم اور قرآن، موسی کاظم کے 2 گواہ علی رضا اور قرآن، علی رضا کے 2 گواہ محمد تقی اور قرآن، محمد تقی کے 2 گواہ علی نقی اور قرآن، علی نقی کے 2 گواہ عسکری اور قرآن، عسکری کے 2 گواہ مہدی اور قرآن. اب تمہیں حق حاصل ہے کہ تم پوچھو 12ویں کے کتنے گواہ؟ بھائی اسی دن کے لیے عیسیٰ کو رکھا ہے. تو اب مہدی کے 2 گواہ عیسیٰ اور قرآن. کیا آپ بھول جاؤ گے صحیح کتاب کی صحیح روایت کو؟ صحیح کتابوں کو جانتے ہو، نام نہیں لے رہا ہوں. کیا عجیب و غریب روایت ہے. فَكَيْفَ إِذَا نَزَلَ ابن مریم فیکم وَإِمَامُكُم مِّنکُم. اپنے دوستوں سے کہا میرے نبی نے وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ اترے گا. وَإِمَامُكُم مِّنکُم، اور تمہارا امام اس کی امامت کرے گا. عیسیٰ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. تو جب اولو العزم رسول 12ویں کو نہ پڑھا سکے تو کوئی امتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا؟